زارو نے دروازہ کھولا تو سامنے شہزاد ہاتھ میں اس کی پرنسس کو لیے کھڑا تھا، جو پچھلے چند مہینوں میں سے اس کی مصروفیت کی وجہ سے بیمار ہو گئی تھی۔ تب ہی اس نے اسے شہزاد کے حوالے کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ اس کا بھی خیال رکھ سکے۔ او مائی پرنسس، شہزاد کے سلام کا جواب دیتے ہی اس نے سفید بڑے بالوں والی اس روئی کی مانند نرم بلی کو گود میں لیا، جو زارو نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس کی گود سے نکل کر صوفے پر جا بیٹھی۔ اتنی دیر کیوں لگائی؟ شہزاد نے ایک نظر لاؤنج میں بکھری چیزوں کو دیکھتے پوچھا۔ لاک کیا تھا دروازہ اور چابی نہیں مل رہی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ صوفے کی جانب بڑھتے اس نے پرنسس کو دوبارہ اپنی گود میں بٹھایا۔ کیسی ہو تم؟ اور سوری میری جان، میں بہت مصروف تھا، تب ہی تمہیں لینے نہیں آ سکا۔ شہزاد کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنے لیے ہمکی دے کر وضاحت دیتے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا تو وہ اس کی گود سے نکل کر شہزاد کے پاس چلی گئی۔ لگتا ہے زیادہ ہی موڈ خراب ہے، زارو نے اس کی حرکت پر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، کافی دن میرے پاس رہی نہ، شاید اسی لیے۔ اور یہ یہاں کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ فرش پر پڑے کانچ کو دیکھتے شہزاد نے سوال کیا تو زارو نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس مجھے غصہ تھا، اسی لیے چیزوں پر نکال دیا۔ زارو نے لاپرواہی سے جھوٹ بولا۔ شرم کر لو یار، اور کیوں کرتے ہو اتنا غصہ؟ شہزاد نے اس کی بات سنتے ٹوکا۔ کرتا نہیں ہوں، بس خود بہت ہی آ جاتا ہے۔ تم بتاؤ، پرنسس نے زیادہ تنگ تو نہیں کیا؟ زارو نے اس کا دھیان بٹانے کے لیے پوچھا۔ نہیں تنگ کیا کرنا تھا، اس کی تو سینڈی کے ساتھ کافی اچھی دوستی ہو گئی تھی، پر مجھے کچھ وقت کے لیے لندن جانا ہے، اسی لیے سوچا پرنسس کو خود ہی جا کر اس کے گھر چھوڑاؤں۔ لندن خیریت سے جا رہی ہو؟ ایک نظر اس کے قریب بیٹھی پرنسس پر ڈالتے اس نے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا اور کچن میں آ گیا۔ ہاں، بس کچھ بزنس کا کام ہے اور ایک نیو پروجیکٹ کے سلسلے میں وہاں ایک جگہ بھی دیکھنی ہے، شہزاد بتاتے ہوئے پرنسس کو وہیں بٹھا کر خود بھی اٹھ کر کچن میں آ گیا۔ اچھا، واپسی کب تک ہے؟ زارو نے اس کے لیے چائے بناتے ہوئے سوال کیا۔ شاید 1-2 مہینے لگ جائیں، اور یہ عالیہ نظر نہیں آ رہا؟ شہزاد نے جواب دیتے ایک نظر اس کے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی۔ کراچی گیا ہے، میٹنگ تھی، زارو نے جلدی ہاتھ چلاتے اسے جواب دیا۔ یہ آواز کیسی ہے؟ کیا تمہارے علاوہ اور بھی کوئی ہے گھر میں؟ اس کی بات سنے بغیر شہزاد نے کمرے سے آتی آواز پر سوال کیا۔ کون سی آواز؟ مجھے تو کوئی آواز نہیں آ رہی، کندھے جھکاتے اس نے لا علمی ظاہر کی تو شہزاد نے بھی اپنا وہم سمجھتے سر جھٹکا اور اس سے اپنے لندن شروع ہونے والے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد شہزاد واپس گیا تو زارو نے کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگاتے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور ناپ کو گھمایا۔ کھانا کھاؤ۔ دروازہ کھولتے اس نے نور سے کہا، جو سر تک کمبل تانے لیٹی تھی۔ مجھے بھوک نہیں، کمبل سے اندر سے اس نے آواز لگائی تو زارو نے آگے بڑھتے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا۔ بھوک نہیں بھی ہے تو اٹھ کر کھاؤ، کیونکہ یہ میڈیسن کھانی ہے۔ اس کی سرخ ناک اور گالوں کو دیکھتے زارو نے نظر چرائی۔ میرے سر میں بہت درد ہے، مجھے نہیں کھانا کچھ بھی۔ کمبل پھر سے چہرے پر لپیٹے اس نے دوسری طرف کروٹ لی تو زارو نے مزید کچھ کہنے کی بجائے باہر کا رخ کیا اور تھوڑی دیر بعد گرم دودھ کے ساتھ بسکٹ اور کیک پلیٹ میں رکھتے اندر آیا۔ اٹھو، دودھ پیو۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے خود بھی اپنے بازو میں اب شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں پینا، جھجکتے ہوئے اس نے اٹھ کر سائڈ ٹیبل سے ڈبے میں سے ٹشو نکال کر اپنی ناک صاف کی تو زارو نے اس کے قریب بیٹھتے کپ اس کے سامنے کیا۔ مجھے نہیں پینا۔ نور نے اپنی بہتی ہوئی ناک کو ایک بار پھر سے ٹشو سے صاف کرتے نفی میں سر ہلایا۔ تم چاہتی ہو کہ میں خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں تو ٹھیک ہے، اسے کسی صورت بھی بات مانتا نہ دیکھ۔ زارو نے اس کے قریب ہوتے کہا تو نور نے جلدی سے کپ اس کے ہاتھ سے پکڑا۔ تمہارے ہاتھ سے تو میں کبھی زہر بھی نہ پیوں۔ تم دودھ کی بات کرتے ہو؟ تھپڑ مارنے کے بعد نور کا غصہ کسی حد تک کم ہو چکا تھا، پر لہجے کی کڑواہٹ ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ زارو کا جواب سنے بغیر ہی اس نے کمرے میں داخل ہوتی سی بلی کو دیکھ کے کپ واپس رکھتے اسے بیڈ پر چڑھتا دیکھ جلدی سے کمبل سائڈ پر کرتے نیچے چھلانگ لگائی۔ بلی ہے، نظر نہیں آتا؟ اسے اچھلتا دیکھ وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ بلیوں سے بھی ڈرتی ہے۔ بلی ہے تو باہر نکالو۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ دیوار کے ساتھ کھڑے زارو سے بات کرتے بھی اس کی ایک نظر پرنسس پر تھی، جو آرام سے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ میری بلی ہے، یہ پرنسس ہے نام اس کا، اور میں اسے بہت پیار کرتا ہوں، اسی لیے دوبارہ اس کو جہاز سے نکالنے کی بات باندھ کر نہ اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھاتے زارو نے کہا تو نور نے پوری آنکھیں کھولے اس کے بات غور سے سنی۔ مطلب یہ یہاں رہے گی؟ ہکلاتے ہوئے بس اس نے اپنی بات مکمل کی۔ ہاں، یہ پچھلے 2 سال سے میرے ساتھ ہے اور یہ یہاں ہی رہے گی۔ زارو نے پرنسس کو گود میں اٹھائے ہی نور کی طرف آتے بتایا، جس کے سنتے ہی اوسان خطا ہو چکے تھے۔
دور رہو مجھ سے اور اس کو بھی دور رکھو، اس سے اپنے قریب آتا دیکھ نور نے ایک آفت بڑی نظر پرنسس کی نیلی آنکھوں پر ڈالی اور جلدی سے زہرون کی دوسری طرف سے نکل کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم اسے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے بلیوں سے، تو یہ میرا مسئلہ نہیں، اور جتنا میرا کمرہ ہے اتنا ہی پرنسس کا ہے، یہ میرے ساتھ ہی سوئے گی۔ تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے زہرون نے کہنے کے ساتھ ہی اسے نیچے چھوڑا تو نور نے چیخ مارتے اپنے پاؤں اوپر کیا، دودھ پی لو ورنہ ساری رات میں اسے تمہارے ساتھ سلاؤں گا۔ اسے ڈرا سا دیکھ کر زہرون نے مزید ڈرایا تو نور نے اس کے پاگل آدمی سے کسی بھی چیز کی توقع رکھتے جلدی سے دودھ کا کپ ختم کیا۔ گڈ گرل، اب یہ میڈیسن لو اور سو جاؤ۔ دروازہ دراز سے میڈیسن نکال کر دیتے اس نے کہا تو نور نے کوئی بھی نہ کیے بغیر چپ چاپ میڈیسن کھائی۔ سو جاؤ، میں لاؤنج میں جا رہا ہوں، پرنسس بھی میرے ساتھ ہی وہی سوئے گی۔ اسے لیٹا دیکھ کر زہرون نے کمبل ٹھیک کر کے اس کے اوپر دیا اور اس کے چہرے کے قریب ہوتے ٹھہر گیا۔ گڈ نائٹ بیبی ڈال، اس کے گال پر نرمی سے بوسہ دیتے اس نے کہا تو نور نے پرنسس کی طرف سے اس کے لمس پہ بھی کوئی مزاحمت نہ کی۔ سو جاؤ، سکون سے۔ پردے ٹھیک کرتے وہ پرنسس کو اٹھائے لاؤنج میں چلا گیا تو نور نے سکھ کا سانس لیا۔ پتہ نہیں کیسا انسان ہے، انسانوں سے جانوروں والا سلوک کرتا ہے اور جانوروں سے اتنی محبت، اف۔ لاؤنج میں اسے پرنسس سے مسلسل باتیں کرتا سنتے ہوئے نور نے سوچا اور آنکھیں بند کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلے 3 دن نور نے بخار کی وجہ سے بیڈ پر ہی گزارے اور زہرون نے اس کی نفرت، حقارت اور تمام باتوں کو درگزر کرتے ایک سیکنڈ بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ بار بار اس کا سر دباتا، پٹیاں کرتا، ساری رات جاگ کر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، حتیٰ کہ ان دنوں میں نہ تو اس نے اپنے کھانے کی پرواہ کی، نہ سونے کی، اور نہ ہی درد کی جو زخم خراب ہونے کی وجہ سے اسے مسلسل محسوس ہو رہا تھا۔ بس اسی فکر میں تھی تو نور کی جس کی طبیعت اب کافی حد تک بہتر ہو چکی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کرتے ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے آفس جانے کا ارادہ کرتے کپڑے وغیرہ چینج کیے۔ کہیں جا رہی ہو؟ نور نے اسے شیشے کے سامنے کھڑے کہیں جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ سوال کیا۔ ہاں، ایک ضروری میٹنگ ہے، آلیان بھی نہیں ہے، اس لیے میرا جانا ضروری ہے۔ ٹائی اٹھا کر لگاتے اس نے تفصیل سے جواب دیا۔ کب تک آؤ گے؟ اس کا جواب سنتے ہی نور نے ایک اور سوال کیا، جس پر زہرون کی ٹائی باندھتے ہاتھ رکے۔ تم کہتی ہو تو جاتا ہی نہیں۔ اس کے قریب آ کر بیٹھتے زہرون نے ایک جذبے سے کہا تو نور نے اس کی بات پر تیوری چڑھائی۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں اور مجھے تمہارے جانے یا آنے کی کوئی فکر نہیں ہے، میری طرف سے ساری زندگی ہی باہر رہو۔ میں تو بس اس نیلی آنکھوں والی چڑیل کی وجہ سے پوچھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں سارا وقت مجھے ہی گھورتی رہتی ہے۔ فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے اس نے سامنے صوفے پر بیٹھے پرنسس کی طرف اشارہ کیا جو ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اوکے، مجھے لگا شاید میرے لیے پوچھ رہی ہو۔ سر جھٹکتے وہ اٹھ کر واپس شیشے کے سامنے جا کر اپنی ٹائی باندھنے لگا۔ غلط فہمی ہے تمہاری، تم تو بے شک کبھی بھی گھر نہ ہو، میں تب بھی تمہارا نہ پوچھوں۔ نفرت کہتے اس نے ایک نظر اس کے شیشے میں نظر آنے والے عکس کو دیکھا۔ اوکے، یہ خواہش بھی جلد ہی پوری کر دوں گا تمہاری، اور میں نے ناشتہ بنا دیا ہے، لا دوں یا خود ہی کر لوگی؟ اس کی بات سے زہرون کے اندر کچھ بکھرا تھا پر چہرے پر کسی قسم کا کوئی بھی تاثر لائے بغیر اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، میں خود کر لوں گی، ہاتھ پاؤں سلامت ہے میرے، اور یہ چڑیل میرے پاس ہی رہے گی کیا؟ اس شوز پہنتا دیکھ نور کو پھر سے فکر ہوئی۔ ہاں، گھر ہی رہے گی، اب میں اسے آفس تو لے جانے سے رہا، لے جاؤ آفس، پر میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی، یہ میرے ساتھ ہی رہی تو اسے دیکھ تمہارے آنے سے پہلے ہی میں نے پوری ہو جانا ہے۔ دوپٹہ لیتے وہ اٹھ کر زہرون کے سامنے آ کر بولی، نہیں ہوتی پوری، اور یہ تمہارے پاس ہوگی تو مجھے بھی تسلی رہے گی۔ ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھتے جو باہر کی وجہ سے بالکل اتر سا گیا تھا اس نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا، یہ کوئی انسان نہیں ہے جو میرے پاس ہوگی تو تمہیں تسلی رہے گی، اور میں تمہیں بتا رہی ہوں اس کا کوئی انتظام کر کے جاؤ، میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اسے مصروف دیکھا نور نے کہا تو زہرون نے لمبی سانس لیتے لیپ ٹاپ بیگ میں رکھا اور اس کی جانب پلٹا۔ بعض دفعہ جس انسان کی انسانوں سے نہیں بنتی نہ اس کی ان بے زبان جانوروں سے بن جاتی ہے، اور تم اسے پیار کر کے دیکھو، یہ مجھ سے بھی زیادہ تمہارا خیال رکھے گی۔ اس کے گال کو نرمی سے چھوتے زہرون نے سمجھانے والے انداز میں اپنی بات مکمل کی اور اپنا موبائل، والٹ اور چابی اٹھاتے کمرے سے نکل گیا۔ مطلب میں تمہیں جانور لگتی ہوں؟ جلدی سے اس کے پیچھے آتے نور نے اس کا ہاتھ پکڑتے روکا تو زہرون نے پہلے اپنے ہاتھ کو پھر اسے دیکھا جو چہرے پر غصے لیے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ میں نے پرنسس کو جانور کہا اور تمہیں بس اتنا کہ اس سے دوستی کر لو،
اپنا خیال رکھنا اور ٹائم سے ناشتہ کر کے میڈیسن کھا لینا، باقی میں دروازہ باہر سے لاک کر کے جاؤں گا، پریشان مت ہو، بس کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ اس کے قریب آتے اس نے نرمی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو نور نے اس کے لہجے میں ہلکی سی نمی محسوس کرتے ہوئے مزاحمت کرنے کی بجائے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل۔ اس کی تابعداری پر مسکراتے زارون نے باہر کا رخ کیا تو نور نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، سوچتے ہوئے اس نے ایک نظر گھر کی حالت کو دیکھا جو 3 دن صفائی نہ کرنے کی وجہ سے کافی گندا سا لگ رہا تھا۔ زارون کے جاتے ہی نور کو بھوک محسوس ہوئی، تبھی اس نے پرنسس کو اندر صوفے پر سویا دیکھ کر تسلی ہوتے کچن کا رخ کیا تاکہ کچھ کھا سکے، پر وہاں برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر اس کا سر گھما۔ اف، کتنے برتن جمع کیے ہوئے ہیں۔ ایک نظر سنک کو دیکھنے کے بعد اس نے کچھ سوچتے ہوئے نل کھولا اور ناشتہ کرنے کی بجائے برتن دھونے لگی، کیونکہ اسے خود بھی کچن کی حالت دیکھ کر کفت محسوس ہو رہی تھی اور ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ اسے اپنے پاؤں پر کسی نرم سی چیز کا وزن محسوس ہوا، جس پر وہ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ برتنوں میں پھینکتے بدھا کر پیچھے ہٹی۔ اف، ڈرا دیا مجھے۔ پرنسس کو اپنے پاؤں کے قریب بیٹھا دیکھ اس نے اپنا سانس بحال کرتے شکر ادا کیا کہ اب کاکروچ نہیں تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ اسے بار بار بولتا دیکھ نور نے ڈرنے کے باوجود بھی اس کے چہرے پر معصومیت دیکھ کر پوچھا تو وہ مزید اس کے قریب آتے اپنا مسئلہ بتانے کی کوشش کرنے لگی، جو نور کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھوک لگی ہے؟ اس کی حرکات سے اندازہ لگاتے نور نے پوچھا تو وہ بولتے ہوئے ایک کیبن کی جانب بڑھی اور ہاتھ سے اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگی، تو نور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بے زبان کو بے چین دیکھ کر اپنا ڈر ایک سائڈ پہ رکھتے اس کے قریب آتے کیبن کھولا، جس میں پرنسس کے کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی۔ یہ کھاتی ہو تم؟ ایک پیکٹ اٹھا کر اس کے سامنے کرتے نور نے پوچھا تو پرنسس نے اپنی دم ہلانے کے ساتھ ساتھ خوشی سے بھاگتے ہوئے لاؤنج کا رخ کیا۔ وہ ایک سیکنڈ میں اپنا کھانے والا باؤل منہ میں اٹھائے واپس نور کے پاس کچن میں، جسے اب اس سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ توبہ کتنی تیز ہے! پیکٹ میں سے کچھ خوراک اس کے باؤل میں ڈالتے اس کے کاموں پر حیران ہوتے، جس نے اسے ساری بات اتنی آسانی سے سمجھا دی تھی۔ نور نے خود کلامی کی اور اسے کھانے میں مصروف دیکھا ہاتھ دھوتے پھر سے سنک کی جانب آئی تاکہ برتن دھو سکے، جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ برتنوں سے فارغ ہوتے اس نے کچن صاف کیا اور پھر کمرے اور لاؤنج کی صفائی کرتے پہلے نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور اب ناشتہ گرم کر کے ٹیبل پر لے آئی، جہاں پہلے سے ہی پرنسس موجود تھے، جسے دیکھتے ہی نور کا دل بڑھایا اور پچھلے دنوں کی کچھ یادیں خود بخود اس کے دماغ اور دل پر احاطہ کرنے لگی۔ جب ایک بار ہارشر بڑے شوق سے بلی لے کر آیا تھا، پر حارث نے نور کو روتا دیکھ نہ صرف اسے ڈانٹا بلکہ ہارشر کی ضد کے باوجود وہ بلی اسی وقت واپس کر دی۔ حارث بھائی! اس کا نام پکارتے ہی نور نے رونا شروع کر دیا تو پرنسس فکر مندی سے اس کے قریب آئی اور ٹیبل پر اس کے سامنے بیٹھی آنکھوں میں اداسی لیے اسے دیکھنے لگی، جو اپنے دکھ میں یہ تک بھول چکی تھی کہ پرنسس اس کے کتنے قریب تھی۔ تمہیں پتہ ہے حارث بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے کبھی بھی مجھے نہیں ڈانٹا، پر اس انسان کی وجہ سے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، میری بات تک نہیں سنی، اور ابو وہ تو پہلے ہی مجھ سے نفرت کرتے تھے اور اب تو وہ ساری زندگی میری شکل نہیں دیکھیں گے۔ روتے ہوئے اس نے بغیر ڈرے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا، جو پوری طرح اس کی بات سمجھتے اب خود بھی آہستگی سے بولتے اس کے باتوں میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے میرے اپنوں سے دور کیا ہے، وہ جیسے بھی تھے، بے شک مجھ سے نفرت ہی کرتے تھے، پر تھے تو میرے اپنے، اور وہ گھر میرا تھا جہاں میری امی کی یادیں تھیں، ان کی خوشبو تھی۔ اب کی بار اس نے پھٹ پھٹ کر روتے اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپایا تو پرنسس نے اس کی گود سے نکل کر ٹیبل پر پڑے ٹشو کا ڈبہ اٹھایا اور واپس اس کے پاس آئی، جو ابھی بھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد پرنسس کی آواز نہ آنے پر اس نے چہرے سے ہاتھ اٹھائے تو وہ سامنے ہی ٹیبل پر ٹشو کا ڈبہ منہ میں لیے بیٹھی معصومیت سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم بہت اچھی ہو! اس کی حرکت پر نم آنکھوں سے مسکراتے اس نے ٹشو نکال کر اپنا چہرہ صاف کیا تو پرنسس نے اپنی تعریف پر شرماتے اپنا ہاتھ اٹھا کر چہرے پر پھیرا تو نور نے اس کی حرکتوں پر رونا دھونا بھولتے ڈبہ واپس ٹیبل پر رکھتے اس سے باتیں کرنے لگی، جو کبھی آنکھیں بند کرتی تو کبھی اپنی محسوس زبان میں بولتی اس کی باتوں کا جواب دیتی۔ سکندر صاحب کی طبیعت اب کافی بہتر تھی، تب ہی وہ آج کافی دنوں بعد ایک کام کے سلسلے میں باہر گئے اور اب گھر واپس آتے ہی انہوں نے سب لوگوں کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ بھائی صاحب خیریت ہے؟ فریحہ بیگم نے کمرے میں آتے ہی حارث ہارشر کے ساتھ سارا کو بھی خاموش بیٹھا دیکھ کر پوچھا۔ ہاں خیریت ہے، ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جہاں ان کے آتے ہی انہوں نے اپنے ساتھ پڑی فائل کو اٹھا کر فریحہ بیگم کے لیے جگہ بنائی تو آگے بڑھتے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے آپ چاروں کو ایک اہم بات بتانے کے لیے یہاں بلایا ہے۔ فریحہ بیگم کے بیٹھتے ہی سکندر صاحب نے اپنی زبان
اپنی بات کا آغاز کیا تو سارہ کے ساتھ ساتھ حارث حاشر نے بھی سوالیہ نظر سے ان کی جانب دیکھا۔ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے میں سوچتا ہوں جو کچھ بھی میرے پاس ہے میں اسے اپنی زندگی میں ہی تم سب کو برابر تقسیم کر دوں، تاکہ میرے بعد اس سب کے لیے تم سب کے درمیان کوئی اختلاف نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کرتے انہوں نے ایک نظر سب کے چہروں کی طرف دیکھا۔ اللہ نہ کرے بھائی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت رہے۔ دل میں خوشی سے لڈو پھوٹنے کے باوجود بھی فریحہ بیگم نے چہرے پر تکلیف کے آثار لاتے کہا، ہاں زندگی میں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، پر جو ذلت میری اولاد سے مل چکی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا میں زیادہ دیر لوگوں کی حقارت بڑی نظریوں کا سامنا کر پاؤں گا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سب جو میرے پاس ہے میں اپنے بیٹوں کے نام کر دوں تاکہ ان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ حارث اور حاشر کو دیکھتے انہوں نے کہا تو فریحہ بیگم نے ایک پریشان نظر سکندر صاحب کے چہرے پر ڈالی کہ شاید وہ اس سے کیا ہوا وعدہ بھول چکے ہیں۔ جی بھائی صاحب سب کچھ حارث اور حاشر کا ہی ہے اور مجھے پتہ ہے یہ اپنی ذمہ داری بہت اچھے سے نبھائیں گے۔ ان دونوں کے کچھ بولنے سے پہلے ہی فریحہ بیگم نے مٹھاس بھرے لہجے میں کہا، ہاں بس میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی یہ دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ تھکے ہوئے انداز میں کہتے انہوں نے فائل اٹھا کر کھولی، پر ابو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ سب آپ کے نام ہوتے بھی ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ حاشر نے مداخلت کی اور حارث نے فریحہ بیگم کی طرف دیکھا جن کے نظریں سکندر صاحب کے ہاتھوں میں موجود پیپر پر تھی۔ ضرورت ہے اور اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں کہ اتنے بڑے کاروبار کو دیکھ سکوں، اس لیے سب تم دونوں کے نام کر دوں گا تاکہ اس سب کو اب تم لوگ سنبھالو۔ کاغذات کو ایک نظر دیکھتے انہوں نے حاشر کو جواب دیا اور ان میں سے سب کاغذات کو الگ کرنے لگے، میں نے سارا کاروبار تم دونوں بھائیوں میں آدھا آدھا تقسیم کر کے اس کے پیپر بنوا لیے ہیں اور یہ گھر میں نے فریحہ کے نام کر دیا ہے، باقی میری ملتان والی پراپرٹی جو کہ میں نے سارا کے نام کر دی ہے۔ انہوں نے گھر کے کاغذات فریحہ بیگم کی طرف بڑھائے۔ حارث کے ساتھ حاشر کو بھی شاک لگا، لیکن ابو آپ کو سارا کی بجائے وہ پراپرٹی نور کے نام کرنی چاہیے تھی کیونکہ جو کچھ مجھے مل گیا تھا وہ ہمارے لیے کافی تھا۔ حارث نے ان کی بات سنتے پہلا اعتراض کیا تو فریحہ بیگم نے سارا کی طرف دیکھا جو خود بھی حارث کی بات سن کر حیران ہوئی۔ اس لڑکی کا نہ تو میرے گھر میں کوئی حصہ ہے اور نہ ہی کاروبار میں، اور جو کچھ بھی اس کی طرف داری کرے گا میرا اس کے ساتھ بھی کوئی رشتہ نہیں رہے گا، اس لیے دوبارہ اس کی حمایت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ صاف لفظوں میں حارث کو تنبیہ کرتے انہوں نے مزید کوئی بات سننے یا کہے بغیر ان سب کو جانے کا کہا۔ تو حارث نے نور کی حق تلفی پر خاموش رہنے کی بجائے احتجاج کیا، ابو پلیز بے شک آپ نور سے کوئی رشتہ نہ رکھیں پر اسے اس کا حق ضرور دیں، کیونکہ اس بات کے جواب دہ آخرت میں آپ ہوں گے، اور اگر آپ اس کا حق نہیں دیں گے تو میں سارا حصہ نور کے نام کر دوں گا جو نہ تو آپ چاہیں گے اور نہ ہی سارا اور پھپھو۔ ایک نظر ان دونوں کی خوشی سے چمکتے چہروں پر ڈالتے وہ اپنا فیصلہ سنا کر سکندر صاحب کے ساتھ ساتھ فریحہ بیگم اور سارا کو بھی شاک چھوڑ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکل گیا۔ زائرون میٹنگ کے بعد مارکیٹ چلا گیا تو اسے وہاں کافی ٹائم لگ گیا اور اب تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ گھر واپس آیا تو نور اور پرنسس کو ایک ساتھ بیڈ پر سویا دیکھ اسے جھٹکا لگا، لگتا ہے کافی دوستی ہو گئی ہے۔ خود کلامی کرتے اس نے ایک نظر نور کے پرسکون چہرے پر ڈالی اور پانی پینے کچن میں گیا جہاں ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہونے کے ساتھ ساتھ برتنوں کا ڈھیر بھی سنک میں نہ پا کر زائرون کو مزید حیرت ہوئی، لگتا ہے میڈم کا دماغ کچھ ٹھنڈا ہو گیا ہے جو مجھ پر اتنی مہربانیاں ہو رہی ہیں۔ گلاس میں پانی ڈالتے اس نے خود کلامی کی اور باہر چیئر پر بیٹھتے پینے لگا، تم کب آئے؟ کچن میں شور کی آواز پر نور کی آنکھ کھلی تو اس نے باہر آتے زائرون کو چیئر پر بیٹھا دیکھ پوچھا، ابھی آیا ہوں، تمہاری طبیعت کیسی ہے اور یہ کام کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں خود ہی آ کے کر لیتا۔ جواب دیتے زائرون نے اس کے کھلے بالوں کو دیکھا جو کمر تک آ رہے تھے، کوئی احسان نہیں کیا، بس جو تم میرے لیے کرتے ہو یہ ان سب کا بدلہ ہے، نور نے تلخی سے کہتے اس کی ساری خوشی کو ہاتھ میں ملایا۔ میں تمہارے لیے موبائل لایا تھا۔ اس کے رویے اور بات کو نظر انداز کرتے زائرون نے گلاس ٹیبل پر رکھتے اپنے بیگ سے موبائل نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ نور نے ایک نظر موبائل کو دے کر دوسری نظر زائرون پر ڈالی جو اب چینج کرنے کے لیے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ضرورت تھی کیونکہ میں اب ہر وقت تمہارے ساتھ یہاں گھر پر نہیں رہ سکتا، سو کام ہوتے ہیں مجھے، اور تم اب کل سے یونیورسٹی جاؤ گی تو مجھ سے رابطے کے لیے تمہیں اس کی ضرورت ہوگی، مطلب تم مجھے یونیورسٹی جانے دو گے؟ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے انہوں نے حیرت سے کھڑے ہوتے تصدیق چاہی۔
ہاں تو میں کون تھا تمہیں یہاں باندھ کے رکھوں گا، تم جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، اور میرے ساتھ اور دوسری بات مجھے تمہارے پڑھنے سے کوئی مسئلہ نہیں، اپنی ڈگری مکمل کرو تاکہ بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ اپنی بات کے اختتام پر زالون نے آنکھوں میں شرارت لیے بڑی سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی۔ کون سے بچے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے نور نے سوال کیا تو زالون نے جواب دینے کے بجائے پہلے اپنے اور اس کے بیچ حائل چند قدم کا فاصلہ سمیٹا۔ ہمارے بچے تمہارے اور میرے، اس کے کندھے سے بال ہٹاتے اس نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کی تو نور نے اس کی بات سنتے ہی غصے سے لال ہوتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے دھکا دیا۔ باڑ میں جاؤ تم، اور دوبارہ مجھ سے ایسی کوئی بیہودہ بات کی تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اپنے سوال سوچنے پر خود کو ملامت کرتے اس نے زالون کو خبردار کیا جو اس کے بدلتے رنگوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔